أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم، ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کھانا اگر ایک ساتھ نہیں کھائے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، برکت سے دوری ہو جاتی ہے وغیرہ ذالک. بہت سارے ایسے بات کہتے ہیں، کیا یہ باتیں صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی نے یہ سوال کیا. اس کا مختصر سا جواب میں یوں دیتا چلوں کہ پہلے تو یہ بات جان لینا چاہیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر سب لوگوں کے ساتھ کھانا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے اور مستحب عمل ہے. مستحب عمل یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی برکت نازل ہوتی ہے، اور اس کے کرنے سے ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں. اس کی دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اپنے کھانے پہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہو، یعنی دسترخوان پہ سب جمع ہو کر بیٹھ کے کھاتے ہو، یا الگ الگ کھاتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم تو الگ الگ کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس عمل کے کرنے سے برکت نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے. اور دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا جمیعا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربع. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمع ہو کر کھاؤ، یعنی اکٹھے بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیونکہ ایک آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے 2 آدمیوں کو کافی ہو جائے، اور 2 آدمیوں کا کھانا ہو سکتا ہے 4 آدمیوں کو برابر ہو جائے. اور ایک میں آپ کے سامنے روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کھانا وہ ہے جس کے اندر زیادہ ہاتھ ہو. یعنی پہلے دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ سب دسترخوان پر بھی بیٹھتے تھے اور بڑے بڑے برتن میں سب جنے اکٹھا ہو کر جمع ہو کر کھایا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کو اللہ کا محبوب عمل بتایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کتنا ہے اور کتنے لوگ کھایا کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے ہم کھانا بھی ڈال کر کھاتے ہیں. اور دوسری چیز اللہ کی برکت بھی نازل ہوتی ہے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بہت قبول کرتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے. رہی بات یہ، اس کے تو فضائل ہے یہ، مگر یہ نہیں کہ اگر اکٹھے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں. ہاں، اگر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائے ہم دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بہت محبوب عمل ہے، یہ بہت برکت والا عمل ہے. مگر اگر ایسا نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا نہیں ہے، وہ الگ الگ ہو کر بھی کھا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ کی جو خاص برکت جو کھانے پہ نازل ہوتی ہے وہ برکت سے وہ محروم ہو جائے گا. مگر اگر انسان وہ کھانا کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر ذکر کر کے کھا رہا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی جو برکت کھانے کے اندر رکھا ہے وہ کھانے کی برکت بھی ملیں گی. مگر جمع ہو کر کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو خاص برکت نازل فرما رہا ہے وہ برکت اسے نہیں ملے گی. اور اکٹھے کھانا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل تھا. یہ مستحب عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور کھانا ساتھ میں کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور برکتیں بھی اللہ تعالیٰ کھانے پر نازل فرماتا ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من